الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، سانحہ پشاور نے ہر شخص کو غمزدہ کر دیا. ہر آنکھ اشک بار ہو گئی، زبان گنگ ہو گئی، دماغ سن ہو گئے. لکھنے والے، ان کے قلم ساکت ہو گئے، اور پاکستان پر آنے والی آفات کا جو سلسلہ ہے، اس آفت نے سب کو حیران و شزدر کر دیا کہ انسانی معاشرے کے اندر، اسلامی معاشرے کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے. ایک آزاد ملک کے اندر ایسا بھی ہو سکتا ہے. سنگ دلی کی یہ انتہا بھی ہو سکتی ہے. اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے الفاظ نہیں ملتے. گو کہ ہمارے تمام اکابرین نے اس واقعے کی شدید مذمت کی. دارالعلوم دیوبند سے مذمتی اعلامیہ جاری ہوا، وفاق المدارس العربیہ کی طرف سے اعلام جاریہ ہوا، اور حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب اور حضرت ڈاکٹر عبدالرزاق صاحب اور حضرت مولانا سلیمان بن نوری صاحب سب نے اس کی شدید مذمت کی، اور اس واقعے کو اسلام کے منافی قرار دیا. لیکن ایک جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے، وہ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایسے موقع پہ بھی سیاست چمکاتے ہیں. ایسے موقع پہ بھی فرقہ واریت کی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے موقع پہ بھی اس دہشت گردی کو علماء دیوبند سے نتھی کرتے ہیں، اور اپنی بغض، عداوت اور کینہ اس کی تسکین کا سامان کرتے ہیں. ایک بات بنیادی طور پہ ذہن نشی کر لیجئے: دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مسلک نہیں ہوتا. دہشت گرد کسی کا نہیں ہوتا. ایسے موقع پر بات کہاں سے شروع کی جائے اور کہاں ختم کی جائے، انسان کے دماغ سن ہے، زبان گنگ ہو گئی.
کہ کہاں سے وہ آنسو لائے جائیں یا خون کے آنسو رویا جائے، کہاں سے وہ الفاظ لائے جائیں جو الفاظ اس واقعے کی شدید ترین مذمت کر سکے، ایسی تعبیر کہاں سے لائی جائے جس تعبیر کے لیے کوئی زبان ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ تو میں نے سوچا کہ ہر زخم کا مداوا، ہر غم کے راحت کا انتظام قرآن اور حدیث کے اندر ہے۔ قرآن ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، کہ اس عذاب سے ڈرو، اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو جو صرف تم میں سے ظالمین کو نہیں پہنچے گی بلکہ سب پر محیط ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین پر فساد مت پھیلاؤ زمین کے درست کر دینے کے بعد۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ رب العالمین سے مانگو، اس سے درخواست کرو ڈرتے ہوئے اور امید کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت کے روز ایک تاریکی نہیں بلکہ تاریکیوں کا مجموعہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کا ہاتھ ظلم سے روک دو۔ جو بھی افراد قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ملکوں کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، ملکوں کے عروج و زوال پر تجزیہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہ قومیں جو کبھی نامور تھیں، جن کی اقبال مندی کی قسم کھائی جاتی تھی، وہ قومیں کیسے زوال پذیر ہو گئی، وہ ملک جن کا کبھی سکہ کل جہاں پہ رواں تھا، وہ ملک کیسے سمٹ گیا، اس کے اسباب کیا تھے۔ اس کے اندر کون کون سے عوامل کار فرما تھے، کیونکہ قوموں کی تاریخ رقم ہونے کے لیے سوسائٹی ریل کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، جڑ کی حیثیت رکھتی ہے۔ معاشرہ، کسی بھی قوم اور ملک کا معاشرہ اس معاشرے کو دیکھ کر اس قوم کے مستقبل کا یا اس قوم کی تاریخ کے لکھنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر قوم کے افراد صالح ہیں، قوم کے افراد انصاف پسند ہیں، قوم کے افراد میں تحمل اور برداشت ہے، قوم کے افراد میں ایثار و قربانی کے جذبات ہیں، قوم کے افراد کے اندر درگزر کے جذبات ہیں، قوم کے افراد کے اندر اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کے حق کی فکر کرنے کا احساس ہے، ان کے اندر خوشامد نہیں، ان کے اندر طمع نہیں، ان کے اندر خود غرضی نہیں، ان کے اندر لالچ نہیں، ان کے اندر مفاد پرستی نہیں، ان کے اندر غنڈہ گردی نہیں، ان کے اندر تخریب کاری نہیں ہے، تو وہ قوم، اس کے بارے میں فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ قوم اقبال مندی کی انتہا کو پہنچے گی۔ لیکن اگر قوم کے افراد کے اندر خوشامد ہو، قوم کے افراد کے اندر لالچ ہو، قوم کے افراد کے اندر خود غرضی ہو، قوم کے افراد کے اندر اپنے بھائی کی آدھی روٹی اپنی 10 روٹیوں کے مقابلے میں چھین لینے کا جذبہ ہو، قوم کے افراد خوشامدی ہوں، قوم کے افراد سود خور ہوں، قوم کے اندر
اندر رشوت ستانی، تو اس قوم کے بارے میں انتہائی فکر مندی سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قوم کے مستقبل سے اور مستقبل کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگر کسی درخت کی جڑ کے اندر کیڑا لگ جائے تو درخت کے اوپر سے پانی ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ اس کی جڑ کی اصلاح، اس بات کی فکر کرنی پڑے گی کہ یہ جو جڑ لگی ہوئی ہے، یہ جڑ ببول کے کانٹوں والی جڑ ہے یا گلاب کے پھولوں والی جڑ ہے۔ یہ کل مستقبل کے اندر یہ جڑ، اس سے نکلنے والا تناور درخت ہم کو پھل دے گا یا کانٹے دے گا۔ اور دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایسی قومیں تھیں جو بلندی کی انتہا پہ پہنچی ہوئی تھیں، اس وقت کی سپر پاورز تھیں، لیکن ان کے افراد کے اندر اس قسم کی بیماریاں جن کی میں نے نشاندہی کی وہ پیدا ہو گئی تھی، تو وہ قومیں زوال پذیر ہو گئیں اور انتہائی سمٹ گئیں، انتہائی مختصر ہو گئیں، حتیٰ کہ اپنے ملک کے لالے پڑ گئے۔ میں آپ کے سامنے تاریخ سے چند مثالیں پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہوئی تو اس وقت دو سپر پاور تھے۔ ایک سپر پاور کا نام رومن امپائر تھا، دوسری سپر پاور کا نام پرشین امپائر تھا۔ رومن امپائر نے کسی زمانے میں بڑے بڑے قانون دان پیدا کیے تھے، کسی زمانے میں بڑے بڑے فوجی پیدا کیے تھے، بڑے بڑے سپہ سالار پیدا کیے تھے، لیکن اس قوم کے مزاج کے اندر خوشامد داخل ہو گئی تھی، اس قوم کے مزاج کے اندر خود غرضی داخل ہو گئی تھی، اس قوم کے مزاج کے اندر بے حیائی داخل ہو گئی تھی، اس قوم کے مزاج میں عریانی داخل ہو گئی تھی، اس قوم کے مزاج کے اندر اپنے مفاد کو حاصل کرنے کے جذبات اتنے بڑھ گئے تھے کہ دوسرے کا ایک نوالا بھی برداشت نہیں تھا۔ ظالم ظلم کی انتہا کر رہا تھا اور مظلوم ظلم سہ سہ کے پستی کی انتہا میں گر رہا تھا۔ تو اس قوم کو ہرقل جیسا جنرل، ہرقل جیسا ہونہار سپہ سالار اس قوم کو زوال سے نہیں بچا سکا۔ اور آج لوگ پوچھتے ہیں کہ روم تھا کہاں؟ تو دیکھیے نقشے کے اندر آپ کو ایک کونے میں اٹلی نظر آتا ہے جو کبھی آدھی دنیا پہ حکمرانی کر رہا تھا، کبھی اس کی زبان سے بولا جاتا تھا، کبھی اس کی آنکھ سے دیکھا جاتا تھا، کبھی اس کے معاشرتی لباس کو پہنا جاتا تھا، کبھی اس کے دماغ سے سوچا جاتا تھا، بلکہ وہ دماغ والوں کو دماغ فراہم کرتا تھا، غذا فراہم کرتا تھا، لیکن جب اس کا زوال ہوا اور زوال کے اسباب معاشرتی برائیاں تھیں، معاشرتی ناہمواریاں تھیں، معاشرتی نا انصافیاں تھیں، اس نے اس قوم کو زوال پذیر کر دیا۔ دوسری مثال پرشین امپائر۔ پرشین امپائر اتنی طاقتور سپر پاور تھی کہ اس سے روم بھی ڈرتا تھا، لیکن اس قوم کے اندر آئلی نظام تباہ ہو گیا تھا، اس قوم کے اندر معاشرتی نظام تباہ ہو گیا تھا، اس قوم کے اندر عیانی، فحاشی، بے غیرتی، سود خوری، حرام خوری، کام چوری، لالچ، حرص، طمع اور اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کا جذبہ تھا۔ تو اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ پرشین امپائر سمٹ گئی اور آج اس کو صرف ایران کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تیسری مثال
عباسی سلطنت، خوارزم شاہ کی سلطنت، کہ اس سے بڑی سلطنت کسی کو میسر نہیں آئی، لیکن اس معاشرے کے اندر وہ تمام برائیاں داخل ہو گئی تھیں، وہ تمام برائیاں جڑ پکڑ چکی تھیں کہ جن برائیوں نے ان دو سپر پاوروں کو تباہ کیا تھا۔ خوشامد، اپنے مفاد کے لیے ہر کام کر گزرنے کی طاقت، بے حسی، بے غیرتی، رشوت خوری اور اپنی ذمہ داریوں سے غفلت اور اپنے مفاد کے حاصل کرنے کے لیے ٹکوں سے اندر بکنے کے جذبات۔ خوارزم شاہ کی سلطنت اب تاریخ کا حصہ ہے، کوئی جانتا ہی نہیں کہ خوارزم شاہ کی سلطنت کہاں واقع تھی۔ آپ دور کیوں جائیے، قریب زمانے کے اندر آپ فرانس کے احوال کو دیکھ لیجئے۔ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر وہ تمام برائیاں ان کے اندر تھیں، اور خطرہ یہ تھا کہ فرانس دنیا کے نقشے سے مٹ جائے اگر اتحادی افواج اس کو سپورٹ نہ کرتی۔ وہاں پر برسر اقتدار لوگوں کا حال یہ تھا کہ لوگ بھوک سے بلک رہے تھے تو ان کی شہزادیاں سوال کرتی تھیں کیا ان کے پاس ایک برگر نہیں ہے، ان کے پاس بریڈ نہیں ہے جس سے اپنی بھوک کو مٹا سکیں۔ سوچ کی پستی کا عالم یہ تھا، حکمران طبقے کی پستی کا عالم یہ تھا۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس ملک کو بھی کئی خطرات ہیں، اور جس دن سے یہ ملک وجود میں آیا ہے، چونکہ کلمہ طیبہ کے نام پر وجود میں آیا تو اس کے تقاضے بھی بڑے زبردست ہیں، اور اس کے دشمن بھی بڑے ہونہار ہیں۔ اس وقت سے آج تک یہ ایک پوری خونی تاریخ ہے، چاہے 1947 کی ہجرت دیکھ لیجئے کہ ریلیں پوری کی پوری لاشوں سے پٹی پڑی ہوتی تھی، ریل کے ڈبے خون سے بھرے ہوتے تھے، لاشوں سے بھرے ہوتے تھے، باپ اپنے بیٹے کی پیاس بجھانے کے لیے مجبوراً پیشاب سے اس کی پیاس بجھاتا تھا، ماؤں کو بچوں کے سامنے بے حرمتی کر کے زندہ جلا دیا جاتا تھا، حاملہ عورتوں کے حمل کو ساقط کر دیا جاتا تھا۔ کتنی مسلمان بچیاں وہ سکھوں کے کنٹرول میں چلی گئی تھی، ان کے حرم میں داخل کر لی گئی تھی۔ کتنی مسلمان ماؤں بہنوں نے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر اپنی عزت بچائی تھی۔ یہ پاکستانی تاریخ کا آغاز تھا، اور پھر پاکستانی تاریخ کو خون سے رنگ دیا گیا ہے، پاکستانی ملک کو خون سے رنگ دیا گیا ہے۔ چاہے کوئی سا بھی واقعہ اٹھائیے، ختم نبوت کا واقعہ اٹھائیے تو 10,000 لاشیں شاہی مسجد کے دروازے پہ شہید ہوتی نظر آتی، اور خون کی ندی بہتی ہوئی نظر آتی۔ چاہے بڑے بڑے علماء کی تاریخ کو اٹھائیے تو آپ کو بڑے بڑے علماء جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ زمین اس خون سے رنگین نظر آتی۔ کہیں پر حبیب اللہ مختار شہید نظر آتے، کہیں پر مولانا یوسف لدھیانی شہید نظر آتے، کہیں مفتی نظام الدین شہید نظر آتے، کہیں مفتی عتیق الرحمان شہید نظر آتے، کہیں مولانا عنایت اللہ شہید نظر آتے۔ ایک ہولناک تاریخ، ایک ہیبتناک تاریخ، اور کہیں پر مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا سانحہ نظر آتا ہے، کہیں پر مشرقی پاکستان میں خون کی ندیاں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ لیکن افسوس، ہم ایک منٹ کے لیے بھی رکتے نہیں، ایک منٹ کے لیے رک کے نہیں سوچتے کہ یہ واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں،
ان کے اسباب کیا ہیں، ان کے وہ چور دروازے کون سے ہیں جن چور دروازوں سے یہ کالی بھیڑیں اندر داخل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی واقعہ اندرونی افراد کے ملے بغیر رونما نہیں ہو سکتا۔ وہ کالی بھیڑیں کون ہیں، وہ سپولے کون ہیں جن کو دودھ پلا کے جوان کیا جا رہا اور شیشناک بنایا جا رہا ہے؟ ہم نہیں غور کرتے، ہم اپنا احتساب نہیں کرتے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اس واقعے کے اوپر روتے ہیں اور پھر اینکرز تبصروں کو ادھر ادھر لے جا کے الجھا دیتے ہیں۔ کوئی قوم کے اندر ایسے بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہوں، کسی قوم کو چاروں طرف سے دشمنوں کا سامنا ہو، جس کی چاروں طرف کی سرحدوں سے دشمن اندر داخل ہو رہے ہوں، وہ قوم اتنی بے فکر ہو، اس قوم کے حکمران اتنے بے غرض ہوں، اتنے خرغرض ہو چکے ہوں، اس کے مفکرین، اس کے تھنکرز، اس کے اسکالرز سوچنے پہ آمادہ نہ ہوتے ہوں، کوئی واقعہ ان کو اجتماعی فکر اور اجتماعی نتیجے پہ نہیں پہنچا سکتا، تو اس قوم کا اللہ حافظ۔ جہاں پر ایک آدمی جو صحیح محب وطن ہے، اس کا شناختی کارڈ بننے کے لیے اس کو ہزاروں روپے خرچ کرنے پڑتے ہو، لیکن ایک دشمن ملک کا فرد، ایک اسلام کا دشمن، ایک مفاد کا بندہ، وہ منٹوں میں اپنا شناختی کارڈ بنوا لیتا، اس کا پاسپورٹ بن جاتا، عزت کے ساتھ اس کو پاسپورٹ لا کے دیا جاتا، اس کو تمام پروٹوکول فراہم کیا جاتا۔ اس قوم کے اوپر کیا تبصرہ کیا جائے؟ لیکن مذہب کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اخلاقیات کے طالب علم ہونے کی حیثیت سے، اور تاریخ کے ایک انتہائی ادنا طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں چند خطروں کی نشاندہی کرتا ہوں، اور اس توقع کے ساتھ کہ ان خطروں کو سمجھا جائے گا اور اس پر میڈیا اپنا کردار ادا کرے گا، ذمہ داران اپنا کردار ادا کریں گے، ہم میں سے ہر فرد اپنا کردار ادا کرے گا، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کوئی راہ نظر آ جائے، ہم منزل تک پہنچ جائیں۔ اس ملک کا سب سے بنیادی خطرہ، سب سے بنیادی مرض، وہ انسان کی بے توقیری ہے۔ انسان کی یہاں پر حیثیت نہیں، 500 روپے پہ بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، ایک موبائل پر بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، ایک انگوٹھی کے اوپر بھی انسان کی جان جا سکتی ہے، ایک بندے کو حاصل کرنے کے لیے انسان کے کان کاٹے جا سکتے ہیں، ایک کڑے کو حاصل کرنے کے لیے انسان جیتے جاگتے انسان کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے، ایک زمین کے 1 انچ کے ٹکڑے کے اوپر خون کی ندیاں بہائی جا سکتی ہیں۔ ایک انسان ڈگریاں لے کے پھر رہا ہو، اس کے ٹیلنٹ کی قدر نہ کی جاتی ہو، اور اس کو غیر ملکی اٹھا کے لے جاتے ہو، اور اس کے ٹیلنٹ کی قدر کرتے ہو، تو اس قوم کے بارے میں کیا کہا جائے؟ جبکہ یہاں بسنے والی قوم وہ قوم ہے جس کے نبی نے، جس کے پروردگار نے انسان کا ایک مقام بتایا تھا، انسان کو ایک ایسا عظیم مقام دیا تھا کہ دنیا کی کوئی تاریخ، کوئی دھرم، کوئی قانون وہ مقام نہیں دلا سکتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اس انسان کو یہ بتلایا کہ دیکھو یہ جو گلشن ہم نے سجایا ہے، یہ جو دنیا ہم نے بسائی ہے، اور ایسی حسین بسائی ہے کہ تمہاری ضروریات کی ہر چیز تمہاری تھوڑی سی محنت پر رکھ دی، زمین کو ایسا صندوق بنا دیا کہ تمہاری ضروریات کی تمام چیزیں، تمام کپڑے، تمام غلات، تمام وسائل، تمام معدنیات، تمام پیٹرول، تمام ایکریلک، تمام چیزیں اس زمین سے ہم تم کو فراہم کر رہے ہیں،
اور جس دن دنیا بنی تھی اس دن سے آج تک اور قیامت تک کے لیے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ ہم نے سمندر کے اندر تمہارے لیے بے شمار نعمتیں رکھ دی، ہم نے پہاڑوں میں تمہارے لیے بے شمار خزائن رکھ دیے، ہم نے تم کو 4 موسم عطا کیے، تم کو زرخیز زمینیں عطا کی، تم کو صلاحیت والے افراد عطا کیے، اور دنیا کے اندر جتنی اقوام ہیں ان کے پاس نیو جنریشن نہیں ہے، ہمارے پاس 65% نوجوانوں کی آبادی جو صلاحیت سے بھرپور ہے، جن کے قوا مضبوط ہیں، وہ پہاڑ کی چوٹی کو بھی سر کر سکتے ہیں، لیکن گائیڈ لائن چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری نگاہ میں شاید انسان کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن ہم اس کے خالق ہیں، ہم اس کے مالک ہیں، ہم اس کے پالنہار ہیں، ہم اس کے مربی ہیں، ہم اس کے رزاق ہیں، ہم رب العالمین ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم رحیم ہیں، ہم حنان ہیں، ہم منان ہیں، ہم ذو القوت المتین ہیں، ہم ذو الجلال والاکرام ہیں، ہم مہیمن ہیں۔ ہم کو معلوم ہے اس انسان کو ہم نے کیا بنا کے بھیجا ہے۔ تو سنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس پوری کائنات کے اندر سب سے حسین پھول ہماری نگاہ میں اگر ہے تو وہ انسان۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ اس پوری کائنات کا حسین ترین پھول انسان ہے۔ اس کے بعد کہا ہم اس پہ بس نہیں کرتے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم شرافت اور کرامت کا تاج بھی اسی کے سر پہ رکھتے ہیں۔ دوسرا اسٹار۔ تیسرا اسٹار اللہ رب العالمین فرماتے انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم صرف اسی پہ اکتفا نہیں کر رہے ہیں کہ شرافت اور تکریم کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہے، بلکہ ہم اس کو خلافت سے سرفراز کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو ہماری نگاہ میں اس انسان کی حقیقت، اس انسان کی قدر و منزلت کتنی ہے، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک انسان کا خون ناحق کیا گیا تو ایسا ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دیا گیا۔ کیا ہی اچھا ہوتا جب پہلا خون اس پاکستان کی دھرتی میں گرا تھا، اس وقت کے مفکرین بیٹھ جاتے اور یہ طے کر لیتے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلف الفضول کے اندر طے کیا تھا کہ ظلم ہونے نہیں دیں گے، اور مظلوم چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، انسان ہونا چاہیے، اس انسانیت کے رشتے میں ہم اس کا خون ہونے نہیں دیں گے۔ لیکن افسوس ہم نے نہیں سوچا۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جامع حفصہ کے اندر بچیوں کا خون کیا گیا جو قال اللہ اور قال رسول پڑھ رہی تھی، جن کو فاسفورس بموں سے جلا دیا گیا، جن کی راکھ کو گٹر میں پھینک دیا گیا۔ اللہ دیکھ رہا تھا عرش سے۔ ہم نے ایک اس کو معمول کا واقعہ سمجھا، جس کے نتیجے میں جرأت ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کے نتیجے کے اندر یہ پاکستان کی تاریخ خون سے رنگین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں میری نگاہ کے اندر انسان کی قدر و منزلت پوچھتے ہو، من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کیا، فجزاؤہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی لعنت بھی، اللہ کی پھٹکار بھی، اللہ کا غضب بھی، اور دنیا آخرت کی رسوائی بھی اس کی مقدر، اور جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، چاہے کسی کے حکم سے قتل کیا جائے، کوئی خود قتل کرے، دونوں اس کے اندر شریک ہیں۔ تو اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر انسان کی قدر نہیں ہے۔
چاہے وہ انسان ہاریوں کی شکل میں ہو یا وہ انسان کسی مزدور کی شکل میں ہو، یا چاہے وہ انسان کسی محدث کی شکل میں ہو یا کسی عالم کی شکل میں ہو، کسی انجینئر کی شکل میں ہو یا کسی ڈاکٹر کی شکل میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں اس انسان کی قدر و منزلت دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف فرما رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے ابن عمر، بیت اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ جو بیت اللہ کی اہمیت ہے اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کے اندر انسان کی جان، مال، عزت، آبرو کی اہمیت ہے۔ اگر آج کوئی بیت اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک ڈھانے کی بات کرے تو تمام مسلمان اڑ جائیں گے، ان کی راتوں کی نیند اجڑ جائے گی، ان کو کھانے میں مزہ نہیں آئے گا۔ لیکن روزانہ اس ملک، اس دھرتی پر کئی بیت اللہ ڈھا دیے جاتے ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں، زخم پہ مرچی ڈالنے والا ہے اور اس زخمی معاشرے کے اندر مزید انتشار پیدا کرنے والا ہے اور ایسے کمنٹس دینے والا ہے کہ اگر ایک گروہ کا آدمی ہے دوسرے گروہ کا کوئی بے عزتی کا موقع چاہے اس کے اندر جھوٹ بولنا پڑے ہاتھ سے جائے نہیں دیتا۔ اس ملک کا سب سے بڑا المیہ انسانیت کی بے تقوی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں پوچھتے ہیں کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بتاتے ہیں کہ آج یوم عرفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ یہ عرفات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ اشہر حج ہے، اشہر حرم ہے، احترام کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم کو میں بتلاتا ہوں کہ اس دن سے زیادہ، اس مکان سے زیادہ، اس مہینے سے زیادہ قابل احترام انسان کی عزت، جان، مال، عزت، آبرو ہے۔ کیا وہ عزت آبرو ہم دے پا رہے ہیں؟ کیا معاشرے کو ننگا دھڑنگا کر کے، معاشرے کو بے حیا اور بے غیرت بنا کر، معاشرے کو خود غرض بنا کر، معاشرے کو جواری بنا کر، معاشرے کو نفس و سرور کی محفلیں سجانے کے اوپر آمادہ کر کے ہم اس کو عزت کا تاج دے رہے ہیں اور پھر اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ تو ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے زندہ چھوڑا ہوا یہی بہت، اللہ دو وقت کی روٹی دے رہا ہے وہی بہت۔ اللہ رب العالمین کا قانون سمجھیے، اللہ رب العالمین کفر کے ساتھ چیزوں کو باقی رکھتے ہیں لیکن نا انصافی کے ساتھ چیزوں کو باقی نہیں رکھتے، سلطنتوں کو باقی نہیں رکھتے۔ سوچنے کا موقع ہے، اب بھی سوچئے، کل جامع حفصہ کی بیٹیاں تھیں تو شاید ہمارا سینہ چرا نہیں تھا، ہماری آنکھوں سے آنکھوں سے آنسو نہیں بہے تھے، لیکن اب سانحہ پشاور کی ہمارے معصوم بچے بچیاں شہید ہوئے ہیں۔ اب آنکھ کھول لیجئے، اب یہ آگ آپ کے گھروں کو دستک دے رہی ہے، اب بجھانے کا انتظام کر لیجئے، اپنے بچوں کے روشن مستقبل کی فکر کیجئے۔ کیسے ممکن ہے باہر سے کوئی آئے اگر ہم رشوت خور نہ، اگر ہم خود غرض نہ، اگر ہم چند ٹکوں میں بچنے والے نہ؟ اس ملک کا دوسرا خطرہ باہم منافرت ہے، نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں، تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے۔ پہلے شیعہ سنی اور بریلوی کے نام پر تقسیم کی گئی، اب سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہو رہی، انتہا ہو گئی اور برداشت کی صفت ختم کی جا رہی ہے۔ ایک ایسا کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے جس کلچر کے اندر ہر انسان کے جسم سے 100,000 واٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے، اس کو آپ ہاتھ لگائیے تو آپ کا بلب پھٹ جائے گا۔
حتیٰ کہ اگر سمجھانے کے لیے کہا جائے کہ دیکھیے اس وقت فلاں صاحب جو کردار ادا کر رہے ہیں یہ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، قوم کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، تو اس کے جواب میں سوچنے کے بجائے کہا جاتا ہے کہ میرا بس چلے تو علماء کو لٹا کے گلے کے اوپر چھریاں پھیر دو اور کہتے ہیں میں مسلمان ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ کیا علماء کا کبھی اس ملک کے لیے کردار نہیں ہے؟ قسم خدا کی یہ ملک علماء کی قربانیوں سے بنا ہے۔ 7,000 علماء کو ایک ایک دن میں دلی کے چوک پہ لٹکایا گیا تھا۔ کیا پاکستان کا فلیگ بلند کرنے کے اندر شبیر احمد عثمانی اور ظفر احمد عثمانی کا انتخاب نہیں کیا گیا تھا؟ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اس ملک کی سربلندی کا راز علماء کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن افسوس تقسیم در تقسیم کی جا رہی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی جماعت بناتا ہوں، جماعت بنانے کے بعد اپنی مسجد کا نام روشن کرنے کے لیے، اپنے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے ایسی غلیظ زبان استعمال کرتا ہوں، ایسے جماعت کو ڈیولپ کرتا ہوں جس جماعت کے اندر برداشت نہ ہو، جس جماعت کے اندر اپنے سوا کسی کو انسان نہ سمجھنے کا جذبہ ہو، جس جماعت کے اندر رواداری نہ ہو، جس جماعت کے اندر تحمل نہ ہو، جس جماعت کے اندر دور اندیشی نہ ہو، جس جماعت کے اندر فکر امت نہ ہو، تو کہاں جا رہے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم نماز کی فضیلتیں سن چکے ہو، روزے کی فضیلتیں سن چکے ہو، حج کی فضیلتیں سن چکے ہو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں ایسی چیز جو ان سب سے افضل ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یاد رکھو مسلمانوں کا آپس کا اتفاق یہ تمام چیزوں کے لیے ضروری ہے۔ خدا کے واسطے یہ منافرت پیدا کرنے والے جو بھی افراد ہیں اس کو بریک لگائیں، روکیں، یاد رکھیں کہ کسی کے نشے من کو جلا کر اپنا نشے من نہیں بچایا جا سکتا، کسی کی آگ کے اوپر اپنا گھر بنا کر سکون سے نہیں رہا جا سکتا۔ اور تیسرا جو اس ملک کا سب سے بڑا خطرہ ہے، سب سے بڑا خطرہ، وہ مال کی محبت کی انتہا ہے کہ ہر شخص چاہ رہا ہے کہ مہینوں میں نہیں منٹوں میں میں ارب پتی بن جاؤں، کھرب پتی بن جاؤں، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بھائی کا سودا کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ماں کا سودا کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے بہن کا سودا کرنا پڑے، سب کچھ کے لیے تیار ہوں، مجھے چند ٹکے مل جائے، اللہ کے واسطے چند روپوں کی بھیک مل جائے۔ اس ملک کا سب سے خطرناک خطرہ یہ ہے۔ قوم اگر پیسوں میں بکنے لگے تو اس قوم کے ہر گھر کے اندر خطرہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس ملک کا خطرناک ترین جو خطرے ہیں ان خطروں کے اندر ایک خطرہ مال کی محبت ہے، جس کو مختلف انداز سے پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ اب ان تینوں خطرات سے جان چھڑانے کا طریقہ کیا ہے؟ ان تمام خطرات سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کم از کم قومی ملی معاملات پر سب ایک پلیٹ فارم پر بیٹھ جائیں، چاہے وہ کالا ہو، گورا ہو، کسی رنگ و نسل کا ہو، کسی مذہب و مسلک کا ہو، بحیثیت انسان انسانیت کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ جائیں اور فیصلہ کریں کہ ان تینوں خطرات سے اپنی قوم کو بچائیں گے۔ اگر ہمیں اپنے آپ سے محبت ہے، اگر ہمیں اپنے بچوں سے محبت ہے، تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، آج کا یہ درد، آج کا یہ غم ہر شخص محسوس کر رہا ہے۔ پشاور کے اندر کوئی طالب علم شہید نہیں ہوا، بلکہ ہمارے ملک کا ایک معمار شہید ہوا ہے۔ اور ہر شخص نڈھال ہے، لیکن قومی معاملات میں ذرا سی خیانت، ذرا سی غفلت،
ایسے مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ لمحہ غلطی کرتا ہے صدیاں سزا بھگتتی. شاید یہ واقعہ ہم سب کو جھنجھوڑ دے، شاید یہ واقعہ ایوانوں کے اندر اس کی صدا پہنچا دے کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کی اگر فکر ہے، ہمارے ملک کی اگر فکر ہے، ہماری قوم کی اگر فکر ہے تو سر جوڑ کے بیٹھ جائیے اور ہر اس راستے کو بند کر دیجیے جس راستے سے یہ جھکڑ، طوفانی جھکڑ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور تلاش کیجیے اپنے اندر کالی بھیڑوں کو، جن کالی بھیڑوں نے مصیبت میں مبتلا کیا ہوا ہے پوری قوم کو. اور ایک دفعہ پھر میں عرض کرتا ہوں کہ علماء دیوبند نے شدید مذمت کی، شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور جامعہ کے اساتذہ، دارالعلوم کے اساتذہ، فاروقیہ کے اساتذہ، محتممین اور ناظمین نے شدید مذمت کی. حتیٰ کہ مولانا رفیع عثمانی صاحب قدس اللہ علیہ نے فرمایا یہ طالبان علوم نبوت نہیں ہے، ظالمان نبوت. اس کے بعد کہا جائے کہ یہ علماء دیوبند نے پیدا کیے. یہ موقع ہے عصبیت کا، یہ موقع ہے مذہبی تنافر کا، یہ موقع ہے ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا. اس سے زیادہ پس ذہنیت کیا ہوگی؟ میرے عزیز دوستو بھائیوں، انتہائی درد سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، انتہائی کرب سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اور ان ماں باپ کی خدمت میں جن کی گودیں ویران ہو گئی میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں تاکہ ان کے لیے کچھ تسلی کا سامان ہو جائے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے اللہ والے تھے. ان کی ایک کنیز تھی جو انتہائی حسین تھی. اس کنیز سے اللہ رب العالمین نے ایک بیٹی عطا کی تھی، وہ بیٹی انتہائی حسین تھی، اور ایک عمر میں پہنچنے کے بعد اس بچی کا انتقال ہو گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کو اس وقت تک ہدایت نہیں ملی تھی، شراب بھی پیتے تھے اور بھی غلطیاں ہوتی تھی. انسان ہے، غلطی ہو گئی، توبہ کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ. چاہے 100 سال کی عمر میں توبہ کر لو، اللہ کے بندے بن جاؤ گے. اسلام میں نا امیدی نہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ان کے پیچھے چلا آ رہا ہے. اب وہ بھاگ رہے ہیں. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ایک بڑے میاں لکڑی لے کے کھڑے ہوئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میری کچھ مدد کیجیے، تو وہ آگے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص بھاگتا ہوا آگے جاتا ہے تو ایک بہت بڑا گھڑا ہوتا ہے، اس میں دیکھتا اژدہے اور مزید سر اٹھا رہے اور آگ اٹھ ابل رہی، آگ کے شرارے بلند ہو رہے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ وہاں سے واپس بھاگتے ہیں، واپس بھاگتے ہیں، پھر بڑے میاں کے سامنے آتے ہیں تو بڑے میاں اشارہ کرتے ہیں ایک طرف کہ شاید یہ تمہارے کوئی کام آ جائے. تو روایات میں آتا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے جاتے ہیں تو وہی بچی جو ان کی چہیتی بیٹی انتقال کر گئی تھی وہ ایک دم مختلف قسم کے خیمے بنے ہوئے وہاں سے آواز لگا دی جلدی آؤ تمہاری ضرورت پیش آ گئی ہے. تو اس سے ساری بچیاں باہر نکل آتی. تو وہ بچی مالک بن دینار ان کی گود میں بیٹھتی ہے تو اژدہا منہ پھیر کے چلا جاتا ہے. وہ بچی اپنے ابا کے داڑھی کے اوپر شراب کے قطرے گرے ہوتے ہیں تو وہ اس کو ایسے ہٹاتے ہوئے کہتی ہے الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. ابا جان کیا ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا؟ کیا ابا جان ابھی بھی اللہ کے احکامات کے سامنے دل کے اندر نرمی اور گداس پیدا ہونے کا وقت نہیں آیا؟ روایت میں آتا ہے مالک بن دینار کی آنکھ کھل جاتی اور ایک میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ واپس بڑے میاں کے پاس جاتے ہیں اور ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی بچی سے پوچھتے کہ یہ سارا کیا معاملہ ہے. تو بچی کہتی ہے ابا جان
اصل میں یہ جو اژدہا ہے یہ آپ کی بدعمالیہ ہے، اور یہ جو ضعیف آدمی تھا یہ آپ کی نیکی تھی، کہ نیکی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتی، اور آپ جو آگے گئے تھے انہوں نے آگے اس لیے بھیجا تھا شاید آپ نے کوئی آگے نیکی بھیجی ہو وہ اس اژدہے سے آپ کی جان چھڑا دے، تو وہ نیکی بھی نہیں تھی۔ پھر اس بزرگ نے جو میری طرف بھیجا، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو بچے نوعمری میں انتقال کر جائیں گے وہ اللہ کے عرش سے چمٹ جائیں گے اور روئیں گے، اللہ رب العالمین سے درخواست کریں گے کہ اے اللہ ہم اکیلے جنت میں نہیں جائیں گے، ہمارے امی ابو کو بھی جنت میں لے چلیں۔ تو جن بچوں کے لخت جگر شہید ہو گئے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس غم کا کوئی مداوع نہیں، ہم جتنی بھی تسلی دے دیں تسلی نہیں ہو سکتی، لیکن آخرت کو اگر سامنے رکھیے تو آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کی آخرت کی حفاظت کے لیے اللہ نے کچھ آگے بھیج دیا۔ اور آخری بات، چونکہ یہ ہمارے بچے تھے، ہماری بچیاں تھیں، ہمارے قوم کے معمار اساتذہ تھے، تو اس لیے میرے دوستو ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ کے ان کو ایصال ثواب کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں عرض کر دوں، بڑے افسوس سے عرض کر رہا ہوں، بڑی تکلیف سے عرض کر رہا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے سے سارا کلچر ہمارے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا کلچر تھا، یہ ہندوؤں کا کلچر تھا کہ کسی کے انتقال پر وہ دیا جلاتے تھے۔ اس سے نہ مردے کو فائدہ ہے نہ کسی کو فائدہ ہے، بلکہ اپنے ہاتھ سے اپنا پیسہ جلانا ہے اور عذاب اپنے سر لینا ہے۔ تو لہذا مسنون طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے مرحوم کے لیے کچھ قرآن شریف پڑھتے ایصال ثواب کر دیں۔ جن کو بھی ان بچوں سے ہمدردی ہے، ایک تو وہ اپنی زندگیوں کے بدلنے کے فیصلے کریں، اور دوسرے یہ کہ وہ قرآن پڑھ کے ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں۔ سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے اور سورہ اخلاص قل هو اللہ احد 3 دفعہ پڑھ لیجئے، پھر دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم نے جو کلام مجید پڑھا ہے اے اللہ اس کا ثواب مرحومین کو پہنچا دیجئے، اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دیجئے، اے اللہ ان کو ان بچوں کا نعم البدل عطا فرما دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین ہمارے بچوں کی، ہمارے بہن بھائیوں کی، ہمارے ماں باپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ناگہانی آفات، ناگہانی حادثات، ناگہانی اموات سے ہم سب کو محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے، نیک کر دیجئے، اے اللہ ہمارے سرحدوں کے محافظین کی مدد فرمائیے، اے اللہ ان کو فراست ایمانی عطا فرمائیے، حمیت ایمانی عطا فرمائیے، اے اللہ ہمارے ذمہ داروں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے ملک و قوم کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو سر جوڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے، نیک کر دیجئے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین خود غرضی کا خاتمہ فرما دیجئے، اے اللہ خوش آمد کا خاتمہ فرما دیجئے، اے کریم آقا، اے اللہ زمین کی آفات، اے اللہ زمین کی آفات سے تو انسان کوئی بھی تدبیر کر سکتا ہے، لیکن اے اللہ جو آسمان سے آفات آتی ہیں اے اللہ اس کے اب کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اے اللہ آپ نے اپنے کلام مجید میں کہا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے
تو میری نافرمانی کے نتیجے میں اوپر سے عذاب بھیجوں گا، نیچے سے عذاب بھیجوں گا، تم کو گروہوں میں بانٹ دوں گا، تم آپس میں لڑنے لگو گے، ایک دوسرے کے خون بہانے لگو گے۔ اے اللہ اس وقت پاکستان کی امت امتحانات میں مبتلا ہے، آزمائش میں مبتلا ہے، اے اللہ اے اکرم الاکرمین اس کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ پاکستانیوں کے حال پر رحم فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو ایک کر دیجئے، نیک کر دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔